بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يُزَادَ لِلْمَيِّتِ الْحِبَرَةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ۔ ہم نے واجب کفن بیان کر دیا۔ کفن میں 3 کپڑے واجب تھے۔ نمبر 1 معذر، نمبر 2 قمیص، نمبر 3 ازار۔ پھر کہا تھا اگر تینوں ممکن نہ ہوں تو جتنے ممکن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج بیان کر رہے ہیں مستحب چیزیں۔ 3 چیزیں مرد کے لیے مستحب ہیں، 2 چیزیں عورت کے لیے مستحب ہیں۔ مرد کے لیے نمبر 1 ہے الحبرہ، یمنی چادر۔ نمبر 2 امامہ۔ نمبر 3 خامصہ، ایک کپڑا ہے جس کو خامصہ کہتے ہیں، 5واں، وہ وجہ تسمیہ بیان کریں گے۔ یہ 3 مستحب ہیں ان 3 واجب کے علاوہ، یعنی یہ 3 کپڑے اور اس کو دیے جائیں۔ عورت کے لیے 2 ہیں جو مستحب ہے، ایک ہے مکنا اور ایک ہے نمت، ٹھیک ہے۔ نمت یعنی ایک لمبی چادر ہوتی ہے، وہ اگر بیان کریں گے لکیر دار۔ تو یہ 2 عورت کے لیے ہو گئے اور 3 کس کے ہو گئے؟ مرد کے ہو گئے۔ بہت آسان بات ہے، صرف ترجمہ کراتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اچھا جی، فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، أَن يُزَادَ، یعنی زیادہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کفن دے رہے ہیں مذکورہ 3 واجب کپڑوں کے علاوہ زیادہ کیے جائے للمیت، میت کے لیے الحبرہ، کیا چیز؟ حبرہ۔ حبرہ، ہبرہ نہ پڑھیں، کہتے ہیں بکسر الحاء، ہا کو دیں کسرہ، وفتح الباء، اور با کو دیں الموحدۃ، یہ با ہے، یہ ایک نقطے کے ساتھ ہے، یعنی مواحدت یعنی اس پہ ایک نقطہ ہے، اس کو یا کوئی اور حرف آپ نہ پڑھیں، یعنی ہا کے کسرہ کے ساتھ اور با کے حبرہ۔ حبرہ یہ ہوتے کیا ہے؟ وَهُوَ ثَوْبٌ یمنی، جو مشہور ہے یمنی چادر، ٹھیک ہے۔ یمنی چادر مشہور ہے، اگر آپ نجف کربلا جاتے ہیں تو ان کو وہ باقاعدہ کفن کے ساتھ دیتے ہیں، یمنی چادر جو اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یمنی چادر دیکھیے 3 شرائط بیان کر رہے ہیں اس کی جو مستحب ہے۔ یمنی ہو، عبریہ ہو، اور حمرا ہو، سرخ ہو۔ عبریہ یمن کے ایک علاقہ ہے، وہاں کی ہو، یمن کی ہو، پھر یمن کے ایک شہر عبریہ کی ہو، اور رنگ بھی اس کا کیا ہو؟ سرخ ہو۔ وَقَوْنُهَا عِبْرِيَّةً، ہا کا مرجع خود وہی وہ ہبرہ، وہ ہبرہ کیا ہونا چاہیے؟ عبریہ ہونا چاہیے، بِكَسْرِ الْعَيْنِ، عبریہ نسبۃ الی بلد، یہ عبریہ نسبت ہے ایک شہر کی طرف، بالیمن جو یمن میں ہے، یمن میں ایک شہر ہے عبریہ، وہاں کی جو منسوب چادر ہے۔ اور اگلی صفت یہ ہے کہ حمراء کونہا عبریتاً حمراء، وہ کیا ہونی چاہیے؟ عبریہ ہو اور حمراء ہو، سرخ ہو۔ وَلَوْ تَعَذَّرَتِ الْأَوْصَافُ أَوْ بَعْضُهَا سَقَطَتْ، جو اوصاف مشکل ہو جائیں یا ان میں سے بعض مشکل ہو جائیں تو وہ ساقط ہو جائیں گے۔ مثلا یمنی بھی ہے، عبریہ بھی ہے، سرخ نہیں ہے، تو سرخ ہونا ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، یمنی ہے، عبریہ اور حمراء نہیں ہے،
تو پھر آخری دو اوصاف ساکت ہو جائیں گے. پھر یمنی، پھر کوئی بھی یمن کی ہو جائے. اگر یمنی نہ ہو تو پھر اصل اس چادر کا استحباب بھی ختم ہو جائے گا. یعنی البتہ آگے بیان کر رہے ہیں وقت و سرا علی الباقی، یعنی جتنے اوصاف نہیں ہیں وہ ساکت ہو جائیں گے، باقیوں پر کیا کیجیے گا؟ ولو لفافتن بدلا، اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایک چادر ہو جو اس کے لفافت مراد اردو میں جو ہم لفافہ کہتے ہیں، یعنی جو پورے بدن کو لپیٹ دے، پورے اس جنازے کو لپیٹ دے، اتنی چادر، تب بھی وہ استحباب کسی نہ کسی حد تک پورا ہو. ہیبرا بدلہ، اس ہیبرا کے بدلے میں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک چادر بڑی ہو جو اس کو لپیٹ دے. یہ ہو گیا ایک مستحب. والامامۃ، اور کیا ہونا چاہیے؟ امامہ ہونا چاہیے. ہاں جی، للرجل، یہ مرد کے لیے مستحب ہے، عورت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. وقدرھا، کتنا بڑا، کتنے میٹر کا امامہ ہو. جو امامہ باندھتے ہیں نا وہ ہوتا ہے 7 میٹر، 8 میٹر، 10 میٹر، 12 میٹر کے. یہ کتنا ہونا چاہیے؟ ما یؤدی ہیئتہ المطلوبۃ شرعاً، جو شرعاً ہیئت مطلوب ہے وہ اس کو ادا کرے. بالکل چھوٹا سا کپڑا نہ ہو، اس کو پگڑی نہ کہیں. امامت سے مراد پگڑی مراد ہے نا، امامت سے مراد پگڑی. پگڑی کے لیے پتہ ہوتا ہے عرف عام میں کتنے کپڑا چاہیے جس سے اس کی شرعی حیات ہمیں حاصل ہو جائے، کہا جا سکے کہ اس کو پگڑی پہنا دی گئی ہے. اچھا، ہونا کیا چاہیے؟ بِأَن تَشْتَمِلَ عَلَى حَنَكٍ، وہ مشتمل ہو حنک پر. یہ تحت الحنک، یہ چمڑے کے نیچے جگہ ہے. دیکھیں اصل طریقہ کار یہ ہے. اچھا، حنک پر مشتمل ہو، وَذُوَابَتَيْن، اور اس کے 2 سرے ہوں. ٹھیک ہے، اس کے 2، جیسے یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اس کو آپ حنک کے میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو چپڑے کے نیچے، حنک کے نیچے رکھیں، 2 سرے ہوں. اچھا، ان کو کیا کریں؟ تلقیہ من الجانبین، 2 سرے ہوں دونوں جانب سے، اس کے 2 سرے ہوں گے نا دونوں جانب سے، ایسے پھرائیں گے نا اس کو. ٹھیک ہے، ایسے کر کے آگے عبارت کیا ہے؟ تلقیان علی صدری، اس کو اس کے سینے پر ڈال دیں اس طرح. یہ جیسے ضرب کا نشان ہی ہوتا چورس، یہ تو ٹھیک ہے نا، اس کو ڈال دیں گے. خود بیان کر رہے ہیں ہر سرہ علی خلاف الجانب، اس جانب کے برخلاف ہو، الذی خرجتا منہا، جس سے وہ نکل رہے ہیں. دیکھیں دائیں والا سرہ یہاں سے گزار کر آپ سینے کے بائیں طرف لے جائیں، اور بائیں والا سرہ گزار کر سینے کے دائیں طرف لے آئیں. یعنی جہاں سے وہ سرے نکلے اس کی مخالف سمت پر سینے پر اس کو ڈال دیں. جس طرح یہ میں نے ضرب کا نشان بنا دیا ہے سینے کے اوپر، واضح نا؟ اس طرح اس کو بنا دیں. بیان تشتمل علی حنکن، وہ آپ کا امامہ مشتمل ہو کس پر؟ حنک پر. ذوابتین، اور کیا یہ ذوابتین؟ ذوابتن کا کیا ہے؟ وہ جمع تثنیہ ہے، یعنی امامے کے 2 لٹکے ہوئے سرے ہونے چاہیے، اس کے 2 لٹکے ہوئے سرے ہوں. تلقیان علی صدرہ، ان کو ڈال دیے جائے کس پر؟ سینے پر، وہ جو 2 سرے ہیں. لیکن ہر سرہ علی خلاف الجانب، اس جانب کے دوسری سمت ہو، التی خرجتا منہ، جس سے وہ دونوں نکل رہے ہیں. ہاں وہذا بحسب طول، یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ عرض کے اعتبار سے اتنا ہونا چاہیے جس پر نام صدق کرے. اگر آدھی انگلی کے برابر ہو تو وہ کہیں گے یہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کپڑا تو نہیں باندھا ہوا ہے نا، نام صدق کرے. وَأَمَّا الْأَرْضُ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ، عرض میں معتبر ہے اطلاق و اسم، کہا جا سکے کہ یہ کپڑا ہے، امامہ ہے، پگڑی ہے. بہت چھوٹا باریک کپڑا نہ ہونا، وہ تھگڑی بن جائے گی. ہمارے زبان میں تھگڑی کہتے ہیں نا، یا وہ رسی نہ بن جائے نا، وہ نہ ہونا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یستحب الحبرۃ 1، والامامۃ 2، والخامسۃ ایک 5واں، وہی خرقۃ، یہ ایک ایسا کپڑا ہے، طولھا 3 اذرع و نصف، جس کی لمبائی 3.5 ہاتھ، 3.5 ہاتھ. فی عرض، اور عرض میں نصف ذراع الی ذراع، آدھے ہاتھ سے لے کر 1 ہاتھ تک. یہ کپڑا سمجھ آ گئی بات نا؟ یہ یعنی ایک کپڑا ہو جس کی لمبائی کتنی ہو؟ 3.5 ہاتھ، چوڑائی کتنی ہو؟ آدھے سے لے کر 1 ہاتھ تک. یسفر بها المیت ذکرا او انثی، یسفر، یہ لفظ کیا ہے؟
یسفر ہو، یعنی اس کپڑے کو وہ، اب میں آپ کو بتاؤں اصل میں اسفار، یسفر ہو، اسفار آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یہ جو کتا ہوتا ہے نا، جو اگر وہ دلیر ہو اس کے بیٹھنے کا انداز اور ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے بزدل، بعض اوقات کتے نے اپنے نیچے سے دم نکال کے آگے کی ہوئی ہوتی ہے، دیکھا ہوا ہے نا، جو بزدل ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں۔ تو یہاں اسفار کا معنی یہی ہے، جیسے پہلوان نہیں باندھتے کپڑا، یعنی اپنی کمر کے اوپر 2 سرے باندھتے ہیں اور جو نیچے بچ جاتے ہیں وہ نیچے سے گزار کر ان 2 سروں سے اوپر نکال کے اوپر نکالتے، جیسے کچھا، ہماری زبان میں کچھا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چوتھا یا کچھا، یا یہ جو باندھتے ہیں، یعنی آپ کپڑا باندھے دو، یہ ابھی ہم نے 5واں کپڑا کا ہے نا، جیسے پہلوان باندھتے ہیں اپنی کمر پر اس کو گرا دے دیں، پھر نیچے سے گزار کر وہ وہی گرا سے آپ کپڑے کو اوپر نکال لیں، اور وہ جو بچ گیا ہے کپڑا وہ اس کی دونوں رانوں پر پھیر دیں، رانوں پھر آخر میں جو سرا بچ گیا پھر اسی آخری پیچ کے اندر اس کو دبا دیں۔ یہ باقاعدہ ہم نے کیا ہوا ہے نا، اسے یہ مستحب ہے یہ، ہاں یہ وہی ہے نا۔ اچھا جی، چاہے یہ مذکر کی میت ہو یا مؤنث کی ہو۔ وَيُلَفُّ بِالْبَاقِي، اچھا یسفر بِهَا، یعنی وہی یسفر کو کیا ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کپڑے میت کے دونوں رانوں کے نیچے رکھا جائے اور استسفار کیا جائے، یعنی اس کو وہ کمر پر باندھ کے لپیٹا جائے۔ وَيُلَفُّ بِالْبَاقِي، اور جو باقی بچ گیا ہے اس کو لپیٹ دیا جائے، حق وے ہے، حق وے ہے، حق وے کا معنی کیا ہے؟ یہ جو کول ہونی ہوتی ہے یہ جگہ جہاں چادر باندھتی ہے، اس کو وفخذہ ہے، اور اس کی دونوں رانوں کو ان کو یعنی باندھتے ہیں، پھیرتے ہیں الی حیث تنتہی، جہاں تک وہ، ثم جب وہ ختم ہو گیا ہے، یدخل طرفها تحت الجزء الذي تنتہی الیہ، تو پھر وہ جو آخری سرا ہے کپڑے کا اس کو کیا کریں گے، جو آخری کونا ہے اس کونے کو داخل کر دیں اس جز کے تحت جہاں پر وہ جز جا کر منتہی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا دیکھیے نا، فرض کریں میرے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ رہا ہوں، یہ جو آخری جو بچ گیا ہے تو آخری جو لپیٹا ہے نا، آخری لپیٹ اس کے نیچے کر دیں گے یہ، ٹھیک ہے جی، یہ سارا مستحب ہے۔ اچھا سوال یہ کہ اس کو خامسہ کیوں کہتے ہیں، اس کپڑے کو نام کیا دیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ 5واں بنتا ہے نا کفن میں، جو بنتا، کیسے؟ 3 تو ہو گئے واجب، چوتھا ہو گیا ہبرا، 5واں یہ بنتا ہے۔ کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا؟ یہ 5واں بنتا ہے، 6واں بنتا ہے؟ یہ کہتے ہیں 5واں بنتا ہے، کہتے ہیں چونکہ امامہ لباس کا حصہ نہیں ہے، اس کو عرفاً لباس نہیں کہتے، سمجھا کی بات نا، وہ اصطلاحاً لباس کا حصہ نہیں ہے۔ بھی 3 ہو گئے نا واجب، میزر، قمیص، ازار، چوتھا ہو گیا ہیبرا، 5واں ہو گیا یہی کپڑا جس کو ران پیش کہتے ہیں نا اردو میں، ران پیش یہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی کہے یہ تو 6واں بنتا ہے، 5واں امامہ ہے، فرماتے ہیں وہ امامہ لباس کا حصہ شمار نہیں ہوتا۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ وَسُمِّيَتْ خَامِسَةً، اس کپڑے کو نام دیا گیا، اس ران پیش کو نام دیا گیا کس کا؟ خامسہ کا، نظراً الی انہا منتہا عدد الکفن الواجب، کیونکہ یہ منتہا ہے کفن واجب کے عدد کا، وہو ثلاث والندب، اور مستحب کفن، وہو الحبرہ والخامسہ، اور 5واں یہ ہو جائے گا نا، یعنی واجب اور مستحب کفن کا انتہا یہی ہے، اور یہ کتنے نمبر پر ہے؟ 5ویں نمبر پر، اسی وجہ سے اس کو وَأَمَّا الْأَمَامَةُ، تو کوئی کہے بھی آپ نے اوپر امامت تذکرہ کیا ہے، فَلَا تُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ الْكَفَنِ اصطلاحاً اس کو اجزائے کفن، دیکھیے کفن ہوتا ہے لباس، کپڑے میں لباس، یہ لباس شمار نہیں ہوتا۔ وَإِنِ اسْتَحَبَّتْ، اگرچہ یہ مستحب ہے ماما، لیکن اصطلاحاً کفن کے اجزاء میں سے شمار نہیں ہوتا۔ وَلِلْمَرْأَةِ الْقِنَاءُ، مکنا جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، مکنا ہونا چاہیے، روسری مکنا عورت کے لیے، یستر بہا راسا، یا یستر بہا راسا، جس کے ذریعے سے اس کے سر کو چھپایا جائے گا۔ بدلاً عن الامامت، مرد کے لیے ہوتا ہے پگڑی، عورت کے لیے ہو گیا مکنا اس کے مقابلے میں۔ وَيُزَادُ عَنْهُ، اور مرد کے کفن سے، عنہ کا مرجع مرد کے کفن سے زیادہ ہے، ان نمتو، عورت کے لیے کیا، لہا کا مرجع عورت کے لیے، ان نمتو، نمت
ٹھیک ہے جی، یعنی مراد یہ ہوتی ہے وہ چادر جس میں لینیں ہوتی ہیں. ہوا صوبن، ایسا کپڑا، من صوف، جو وہ صوف کا بنا ہوا ہے، فیہ خطۃ، جس کے اندر لینیں ہوتی ہیں، تو خالف لونہ، جو کپڑے کے رنگ کے مخالف ہوتی ہیں. کپڑا سفید ہے تو یہ کالی عموماً لینیں ہوتی ہیں. یہ آخری چادر ہوتی ہے تاکہ اوپر ڈال دیے پتہ چلے کہ یہ میت مرد کی نہیں بلکہ عورت کی ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا. شامل لجمیع البدن فوق الجمیع، سارے بدن کو شامل ہو، اتنی بڑی ہو اور تمام کفنوں کے اوپر ہو. وقضا تزاد ان ہو، اسی طرح مرد سے، ان ہو کا مرجع مرد سے ایک اضافہ اور بھی چیز ہے، وہ ہے خرقۃ اخری، ایک اور کپڑا ہے، یلف بہا سدیا، جس کے اس کے دونوں پستانوں کو باندھ دیا جائے، وتشد الی ظہرہا، اس کو کھینچ دیا جائے پیچھے پشت کی طرف. المشہور، مشہور یہی ہے. ولم یذکر المصنف ہنا ولا فی البیان، اس کا یہ جو خرقہ اخری ہے اس کا تذکرہ مصنف نے نہ یہاں کیا نہ کتاب ہے. ولعلہ لضعف المستند، وجہ یہ ہے کہ اس کا مستند کیا ہے؟ ضعیف ہے. فإنه خبر مرسل مقتول، یہ جو راوی ہے وہ کیا ہے؟ اگر راوی کا نام موجود نہ ہونا بطور مجمل ذکر کیا جائے تو وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر ہے مرسل اور مقطوع. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ خبر مقطوع ایسی روایت کو کہتے ہیں جو اصحاب امام کے تابعین سے روایت کی گئی ہو. ٹھیک ہے، وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اس کو خبر مضمر بھی کہتے ہیں، یہ حجت نہیں ہوتی ہے. بہرحال یہ خبر، یہ جو روایت ہے مرسل ہے، مقطوع ہے، اور اس کا راوی کون ہے؟ سہل بن زیاد ہے، وہ ثقہ نہیں ہے، قابل اعتماد. اس وجہ سے شہید اول نے نہ لمح میں تذکرہ کیا نہ کتاب بیان. اچھا، اب واجبات ایک دو پڑھ دیتے ہیں. دیکھیے، حنوت واجب ہے فقہ جعفریہ میں، اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں واجب ہے اعضاء سبعہ، جن کا سجدے کی حالت میں زمین پر رکھنا، وہاں پر تھوڑا تھوڑا سا کافور ملا جائے، یہ واجب ہے، اس کو حنوت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ واجب ہے. زیادہ بھی نہ ہو کہ سارا سفید سفید ہو جائے، کم از کم اتنا ہو کہ نام صد کرے کہ اس پر حنوت کر دیا گیا ہے. وَيَجِبُ، اور واجب ہے، امساسُ مساجدہ، مساجد السبع، اس میت کے مسیحی کا مرجع میت کے 7 مساجد کو مس کر دیا جائے بالکافور. کس کے ساتھ؟ وَأَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ، اور اس کا کم از کم کتنا ہے کافور جس پر اللہ مسماہا. دیکھیے، اور وہ اللہ مسماہا کا مرجع مساجد سما پر، یعنی دیکھیے پیشانی ہے نا، تو کتنی پیشانی؟ جس پر پیشانی کا نام صد کرے، جس پر ہتھیلی، یعنی کافور بھی کم از کم اتنا ہو جس پر کافور کا نام صد کرے. ہاں کا مرجع وہ مساجد سبا، وہ بھی یعنی کتنے پیشانی پر؟ جس پر خود پیشانی کا نام صد کرے کہ پیشانی پر انہوں نے رکھ دیا. اگر ایک چھوٹا سا قطرہ اٹھا کے کافور کا تو وہ پیشانی پہ سامنے رکھ دیجیے تو لوگ نہیں کہیں گے کہ کافور رکھا گیا ہے. کم از کم کافور بھی ہو، اتنا ہو جس پر نام صد کرے، اور جس جگہ رکھنا ہے وہ بھی اتنی جگہ پر رکھیں اس پر کہہ سکیں گے اس پر رکھا گیا ہے. وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ 13 درہما وثلثا، مستحب یہ کہ وہ کافور کتنا ہونا چاہیے؟ 13 درہم اور ثلث، 13.25 درہم. وَدُونَهُ فِي الْفَضْلِ 4 دراہم، فضیلت میں اس سے کم کتنے ہیں؟ 4 درہم. وَدُونَهُ مِثْقَالٌ وَثُلُثٌ، یعنی 1.25 مثقال. وَدُونَهُ مثقال، اس سے کم اگر اتنا نہیں ہے تو پھر 1 مثقال. وَوَضْعُ الْفَاضِلِ مِنْهُ مِنَ الْكَافُورِ، کافور میں سے جو بچ گیا ہے، فاضل کا معنی جو وہ رکھا جائے علی صدرہ، اس کے سینے پر. لأنه مسجد فی بعض الاحوال، مثلا سجدہ شکر میں مستحب کے سینہ آپ کوشش کریں زمین کے قریب لگائیں، تو یہ بھی چونکہ ایک اعتبار سے بعض حالات میں مسجد شمار ہوتا ہے نا، سجدے کی جگہ سینے پر ڈال دیا جائے. وہ کتابت و اس میں ہی اس مرحوم کا نام لکھا جائے. وَأَنَّهُ يَشْهَدُ شہادتین، مثلا اس کا نام محمد ہے، لکھا جائے ان محمد یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ. ٹھیک ہے نا، یعنی کتابت و اس میں ہی اس میت کا نام لکھا جائے. وَأَنَّهُ يَشْهَدُ شہادتین، یہ لکھا جائے کہ وہ شہادتین کی گواہی دیتا ہے. وَأَسْمَاء الْأَئِمَّةِ، ائمہ کے اسماء لکھے جائیں. بِالتُّرْبَةِ الْحُسَینِیَّہ، خاک شفا کے ساتھ. ثُمَّ بِالتُّرَابِ الْأَبْیَضِ، اگر خاک شفا نہیں ہے تو سفید مٹی کے ساتھ. کس کس پر لکھا جائے؟ علی الامامۃ والقمیص والازار والحبرۃ والجریدتین،
وہ دو جریدیں ابھی نیا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا پہلے تذکرہ جریدوں پر، جو کہ جریدوں پر کپڑا چاڑنا ہوتا ہے نا، کپڑے پر لکھ کر وہ جریدوں پر چاڑنا ہوتا ہے، وہ جریدتین المعمولتین جن کو بنایا جائے من صعف النخل کھجور کی چھڑی سے، او من الصدر یا بیری کے درخت سے، او من الخلاف بید کا درخت، خلاف نہیں خلاف بید کا درخت، او من الرمان انار کے درخت کی، او من شجرت رطب یا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی بھی سبز درخت ہو، ٹھیک ہے نا، مرتباً فی الفضل کما ذکرا، فضیلت میں وہی ترتیب ہے جو ہم نے ذکر، یعنی سب سے پہلے کیا ہے وہ کھجور کی دو ٹہنیاں ہوں، پھر وہ صدر ہے یعنی بیری، پھر وہ بید، پھر انار، پھر شجرہ رطب۔ یجعل احد احداہما من جانب الایمن والاخری من الایسر، وہ جو دو ہے نا وہ آپ کی جریدتین، ایک رکھی جائے گی دائیں طرف، ایک رکھی جائے گی بائیں طرف، فَلْيُمْنَا عِنْدَ تَرْقُوَتِهِ، جو دائیں طرف رکھنی ہے وہ ترقوہ کہتے ہیں ہنسری والی ہڈی، ٹھیک ہے، اس کے پاس واحدۃ التراکی، یہ ترقوہ کس کی واحد ہے؟ تراکی، وحی العظام، تراکی ان ہڈیوں کو کہتے ہیں المختنفۃ لصغرۃ النہر، جنہوں نے شہرگ کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ کہاں رکھیں گے؟ جو دائیں طرف رکھنی ہے وہ بین القمیص و بشرتہ، اس کی جلد اور قمیص کے درمیان، والاخری، اور جو دوسری رکھنی ہے وہ بین القمیص والازار، وہ قمیص اور ازار کے درمیان، من جانب الایسر، وہ بھی فوق الترقوہ، یعنی ہنسلی کے اوپر رکھیں جائیں گے جو بائیں طرف رکھیں گے، سمجھا کی بات؟ جو دائیں طرف رکھنی ہے وہ جلد اور قمیص کے اندر، جو بائیں طرف رکھنی ہے وہ ازار اور قمیص کے درمیان رکھنی ہے جلد کے پاس، اور فوق وہ ترقوہ یعنی ہنسلی کی ہڈی کے اوپر رکھنی ہے، تھوڑی سی اوپر، سمجھا کی بات؟ یہ ترتیب۔ وَلْتَكُونَ خُضْرَاوَتَيْن، چاہیے کہ وہ دونوں ٹہنیاں کیا ہوں؟ سبز ہوں، وہ دونوں ٹہنیاں جریدتین کیا ہوں؟ سبز ہوں، لِيُسْتَدْفَعْ عَنْهُ بِهِمَ الْعَذَابُ مَا دَامَتَا كَذَلِكَ، جب تک وہ سبز رہیں گی عذاب ان سے مرحوم سے دور رہے گا۔ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ قَدْرَ كُلِّ وَاحِدَةٍ طُولُ عظم ذراع المیت، وہ جریدتین ہر ایک کتنی لمبی ہو؟ میت کے ایک ہاتھ کی وہ ہڈی کے برابر ہونا چاہیے، ثم اگر اتنا نہیں ہے تو قدر و شبرن، ایک بالشت، ثم اربع اصابع، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر 4 انگلیوں کے برابر ہو، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔